بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان پشاور. اس وقت ہم بلور ہاؤس پشاور میں موجود ہیں سینئر سیاستدان حاجی غلام احمد بلور کے ساتھ. حاجی صاحب ایک دفعہ پھر NA 32 پشاور 5 کی نشست پر عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں. حاجی صاحب طویل عرصے سے سیاست کے میدان میں سرگرم ہیں, سیاست کے میدان میں بڑے نشیب و فراز سے گزر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں. ان کی ایک سیاسی دانائی وزڈم کا ایک زمانہ متعارف ہیں. آئیے اب آج ہم ان سے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کچھ چند سوالات ان سے پوچھتے ہیں. حاجی صاحب بہت بہت شکریہ. حاجی صاحب آپ جیسا کہ آپ خود ایک کینڈیڈیٹ ہیں NA 32 پشاور 5 سے, یہ ایک اہم نشست سے, تاریخی حیثیت اس الیکشن میں اس نشست سے آپ نے ماضی میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو, جن میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی شامل ہے, کہ آپ الیکشن میں آپ ان کو شکست دے چکے ہیں. یہ جو 8 فروری کا بھی الیکشن ہے, اس حوالے سے آپ اپنے ماضی کے سیاسی تجربے کو لے کے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک ماحول ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے, وجوہات کیا ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, مجھے بلایا, مجھ سے بات کرنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پر بہت سے الیکشن لڑا ہوں, 88 سے متواتر, اور 85 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. 72 میں بھی میں یہاں ایک الیکشن لڑا تھا. جو 72 کا الیکشن تھا قومی اسمبلی کا, اس وقت ہماری NA 1 ہوتی تھی, تو اس میں NA 1 میں ہم نے وہ الیکشن ہم نے جیتا, نہ ہم نے ہارا. کوئی ایسی سے 6 مہینے تک ہم نے اس میں وہ چلائی تھی کمپین, اور اس میں ہم نے وہ بائی الیکشن تھا. اپیلنٹ بورڈ نے کہا تھا کہ الیکشن کرایا جائے, اس کو دوبارہ کرایا جائے الیکشن. پھر ہائی کورٹ نے بھی ایسا کیا, تو وہ کمپین بھی چلتی رہی, ہم مقدمہ بھی لڑتے رہے. پھر جا کے سپریم کورٹ میں اس وقت کے جو ہمارے چیف جسٹس تھے, انہوں نے مہربانی کی اور ان کی سیٹ بحال کر دی, اور وہ الیکشن ختم ہو گیا. میں جیتے نہ ہارے, لیکن میں بہت سا پیسہ بھی لگا اس وقت, بہت خوشی بھی, وکلا بھی, بڑے بڑے پیسے وکلا کو بھی دیے. تو اس کے بعد پھر 75 میں المیہ کیا میں نے. پھر 74 میں اپنی پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا صوبے کا, جو احمد خان آ جائے. پھر میں 74 میں میں پھر سینیٹر بنا. تو میں پاکستان میں اس وقت سب سے پرانا پارلیمنٹری سینئر موسٹ پولیٹیشینز ہیں, بالکل آپ ہیں. تو اس کے بعد پھر بھی 85 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا تمام پارٹیوں نے. تو اس کے بعد پھر 88 میں ہم پہلا الیکشن لڑا, تو وہ ہمارے نہیں, ہمیں ہرا دیا گیا. میں بھی ہارا, جی عدیل بھی ہارا, بشیر بلور بھی ہارا, کلشاہ بھی ہارا. ہمارے 4 آدمی چاروں ہار گئے. اور آیا کیا تھا, اس کے بعد ہمارے تعلق اس کے پاس ہماری صلح ہوئی پیپل پارٹی کے ساتھ. تو انہوں نے پھر سیٹ چھوڑی اپنے شیرپاؤ خان نے. جب اس نے سیٹ چھوڑی تو پھر اس میں سیکنڈ میں تھا نا, تو پھر سیٹ مجھے ملی. تو وہ پھر سیٹ میں نے 89 میں الیکشن ہوا, بائی الیکشن, تو میں نے مسلم لیگ سے 39,000 کی لیڈ پر جیتا. ہمارے 47,000 ووٹ تھے اور ان کے 8,000. تو پھر اس کے بعد وہ پھر الیکشن ہو گیا 90 میں. پھر 1990 میں جو الیکشن ہوا, اس میں بینظیر کا مقابلہ تھا. وہ چیف آئی تھی یہاں الیکشن لڑنے کے لیے, تو ہم تو ہار کے نکلے تھے, لیکن اللہ میاں نے ہمیں کامیاب کیا. تو وہ بہت بڑی لیڈر ہے. میں کبھی نہیں کہتا کہ میں نے اس سے ہرایا, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. تو وہ پہلے بھی وزیر اعظم تھی, اس کے بعد بھی وزیر اعظم انہوں نے بننا تھا. تو ایک ناممکن سیٹ تھی, لیکن اللہ پاک نے مہربانی کی اور میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ مدد کی, اور پھر میں اس میں مسلم لیگ نے بھی میرے ساتھ بڑی مدد کی تھی. تو ہم وہ الیکشن جیتے. بلکہ اس میں نواز شریف آئے تھے, اور پشاور میں ہم نے نواز شریف کو گھمایا تھا پورے. انہوں نے پیپل پارٹی نے بینظیر کو گھمایا, تو پھر ہم نے نواز شریف کو گھمایا تھا. نواز شریف نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا. تو اس میں ہم بینظیر سے مقابلے کا, اور بڑی اچھی لیڈ لی, 13,000 کی لیڈ لی ہم نے. تو اس کے بعد پھر 93 میں پھر وہ الیکشن دوبارہ ہوا, تو اس میں ہم ہرائے گئے. کیونکہ اس میں ایسا ہوا کہ
مجھے اس وقت کے صدر پاکستان تھے جو دوست تھے میرے وسیم سجاد، اچھا انہوں نے ٹیلی فون کی کہ مبارک ہو آپ جیت گئے، 11 بجے تھے رات کے، اچھا لیکن لیڈ بڑی تھوڑی ہے۔ میں نے کہا کتنی کہ 1200 کی۔ میں کہا جی 12 ووٹ ہو لیکن جیت جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں 4500 ووٹ پہ ہار گیا۔ اچھا ہمارے ہرانے والوں نے ہمیں ہروا دیا۔ اچھا مینیج کیا میں الیکشن نے رزلٹ کو. جیتے ہوئے الیکشن میں ہرا۔ تو یہ سب طرح پھر میں نے 1997 میں 97 کا الیکشن پھر الیکشن میں نے جیتا، بالکل لیکن اس میں میرا بیٹا شہید ہوا۔ بالکل پیپل پارٹی والوں نے میرے بیٹے کو، میرا ایک ہی بیٹا تھا، ہاں بالکل اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس سے 40 دن کا بیٹا اور 2 سال کی بیٹی رہ گئی تھی، جوان بہو میری۔ وہ بیٹا اب سے جوان ہے، بیٹی کی انشاءاللہ شادی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد میں پھر نہیں کھڑا ہوا 2002 میں، پھر میں 2008 میں کھڑا ہوا، تو وہ میں نے جیتا۔ 2013 میں کھڑا ہوا تو اس میں اپنے عمران خان نے مجھ سے 72,000 کی لیڈ پہ الیکشن جیتا، 72,000 لیڈ پر مینیج کیا گیا تھا۔ بالکل تو جب اس نے سیٹ چھوڑی تو میں 7,000 پہ جیت گیا، پھر آپ جیت گئے بالکل 7,000 لیڈ پر۔ پھر 2018 میں پھر ایسے الیکشن مینیج کیا گیا، انہوں نے کیا تو مجھے ہرایا گیا۔ تو ایک میری بڑی خوش قسمتی سمجھیں کہ 88 سے لے کے آج تک میں الیکشن لڑوں پارٹی کی طرف سے، بالکل اور میرے مقابلے میں جو بھی آیا دوبارہ نہیں آیا، دوبارہ نہیں نہ جیتنے والا آیا نہ ہارنے والا آنے آیا۔ والا ہے بالکل ہاں تو ابھی جو حالات آپ نے کہا کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پشاور میں تو نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، ٹیمپو نہیں بن رہا، ٹیمپو نہیں بن رہا ٹیمپو نہیں بن رہا کہ سیاست کوئی الیکشن ہونے والا ہے یا الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ اس نہ الیکشن کا ٹیمپو جب بنتا ہے جب آپ جلسے ہوں، جلوس ہوں، زندہ باد مرد آباد، بچے دوڑیں گلیوں میں محلوں میں، تو پھر ٹیمپو بنتا ہے۔ ٹیمپو بنتا ہے بالکل تو اب تو ایسا ہے کہ کچھ مزہ نہیں آ رہا۔ مزہ نہیں آیا۔ تو اس ٹیمپو نہ بننے کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ یہی ہے نا کہ میں جلسے جلوس نہیں دینے وہ نہیں کرنے دینا۔ اچھا اگر جلسے جلوس ہو تو پھر ٹیمپو بن جائے گا، 10 دن میں ٹیمپو بنتا ہے۔ اچھا حاجی صاحب، ایک وہ ہے کہ چونکہ اس صوبے میں بھی ابھی جو تحریک انصاف، اگر اب پنجاب میں تو وہ بالکل ہی ان کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کے ایون کے کینڈیڈیٹس بھی ابھی تک واضح نہیں، جبکہ کے پی کے میں ایک طرح سے ہم سنا یہ جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک اس طرح فی ان کو وہ دیا گیا ہے، جیسے ماضی میں جو ان کو جو ایک مواقع ان کو ملتے رہے 2013 میں، 2018 میں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ان کو 2024 کے الیکشن میں بھی ان کے لیے ایک فری گراؤنڈ ان کے لیے مہیا کیا جا رہا ہے کے پی کے میں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا جی، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا لیکن اب تاریخ بھی تو ہے نا، تاریخ میں جب آپ دیکھیں جس لشکر کا لیڈر مارا جاتا تھا وہ لشکر شکست ہو جاتی تھی، شکست ہو جاتی تھی، جتنے بھی جرنیل ہوتے تھے یا کوئی لیڈر ہوتا تھا نا وہ مارا جاتا تو وہ شکست ہو جاتی تھی۔ صحیح تو اب جو لیڈر ہی سامنے نہ ہوں تو ووٹ کون کس کو دے گا اور کیوں دے کس گا؟ کو دے گا؟ اچھا حاجی صاحب، یہاں پہ پشاور میں اسپیشلی اور پھر پوری صوبے کو لے کر سیاسی جماعتوں کے درمیان شروع میں کچھ ڈائیلاگ شروع ہو گئے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یا انتخابی اتحاد کے حوالے سے ان کے کوئی نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اتحاد ہو نہیں سکتا تھا، اور ہماری تو یہ تھی نا کہ ہم نے پہلے سے ٹکٹ دے رکھے تھے لوگوں کو، ہمارے بہت پہلے ٹکٹ تھے، پھر بعض لوگوں نے بھی انہوں نے بھی ٹکٹ دے دیے، تو پھر اتحاد ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پشتوں میں بڑی عجیب سی بات ہو، کہتے ہیں کہ ہر سڑک پر ڈبل ایسا سکھ ڈبل ایسا، ہر ایک آدمی اپنے موقع کو بڑا زبردست سمجھتا ہے، تو سب کے سب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری سیٹیں ہم جیتیں گے، کوئی اپنی سیٹ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر کوشش ہوئی شروع میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تو میں جہاں تک میری اپنی رائے تھی، میں نے اپنی پارٹی والوں کو بھی کہا تھا کہ اکیلے الیکشن لڑیں، اتحاد نہ کریں۔ اچھا اتحاد کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا اتحاد کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اتحاد کرتے ہیں نا تو وہ اوپر اتحاد ہو جاتا ہے، نیچے ورکر اتحاد نہیں کرتا، نہ ورکر پھر وہ عام ووٹر جو وہ ووٹ بھی نہیں دیتا۔ اچھا ہاں ظاہر ہے، جب تک ورکر نچلے لیول پہ وہ نہ ہو جائیں اس ہمارا میں تجربہ ہے نا جی، میرا تجربہ کہ ہم نے جب بھی اتحاد کیا نا صحیح۔ تو ہم نے جس پارٹی سے اتحاد اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اچھا ایک عبدہ مسلم لیگ نے ہمیں ووٹ دیا تھا 1990 میں، 90 میں جی تو وہ ایک
ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں وہ مسلم لیگ کی بھی اپنی جنگ تھی اپنی جنگ تھی. بے نظیر کے مقابلے میں نا. بالکل. تو جہاں تک پارٹیاں ہیں اس میں ابھی ہم نے پیچھے اتحاد کیے تھے جن لوگ پارٹیوں سے, انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. 2 4 10 بندے 20 بندے آئے نکلے, باقی پارٹیاں ووٹر نکلتا نہیں ہے, اپنے لیے نکلتا ہے. اس کے لیے ایک دوسرے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اتحاد کر لینا تو اس پارٹی کے کچھ لوگ تو ہمیں ووٹ دیتے ہیں, جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں, وہ دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں دوستی کے تعلقات کی وجہ سے یا اور کسی لالچ کی وجہ سے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی اپنا اپنا الیکشن لڑے, ہر ایک کو اپنے زور کا بھی پتہ لگے گا, اور سارے اپنے ووٹر بھی انگیج ہو جائیں گے, وہ انوالو ہو جائیں گے سیاست میں. اب جب آپ پارٹیاں اتحاد کریں تو پھر وہ ووٹر جو ہے نا وہ انوالو نہیں ہوتا. جب تک اپنے اپنی پارٹی لیں تو وہ ووٹر جو ہے اپنی اپنی جگہ انوالو ہو جاتا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ, تو وہ اچھا ہوتا ہے. حاجی صاحب, چند ہفتے قبل مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف, ان کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر صاحب, وہ پشاور آئے تھے, تو وہ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے, یہاں آئے تھے. کیا وہ کوئی خاص پیغام لے کے میاں صاحب کا لے کے آئے تھے یا میرے بات نہیں آئے تھے, میرے پاس آئے نہیں. میرے بڑے پیارے ہیں, میرے ساتھ بڑا تعلق ہے, دوستی ہے, پیار ہے, محبت ہے. میرے نواز شریف کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. جو پشاور وہ آئے تھے, لیکن وہ سنا ہے کہ یہاں کسی کو کہا تھا کہ پشاور کی سیٹ میں کھڑا کرنے کے لیے. اچھا, تو ایسے سنائی بات ہے. اچھا تو وہ پھر میرے پاس نہیں آئے. وہ آئے تھے یہاں اپنی مسلم لیگ والوں کے پاس, اور پھر وہ واپس. اچھا, آپ کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو ویسے آپ کے جو نواز شریف کے ساتھ جو آپ کے تعلقات کو دیکھ کے ایک دیرینہ آپ لوگوں کا ایک وہ ہے, ایک دوسرے کے احترام کا رشتہ ہے, تو پی ایم ایل این کے ساتھ چونکہ ان کا اپنا یہاں پہ اس سیٹ پہ, بلکہ پشاور کی تمام سیٹس پہ ان کے کوئی مؤثر کینڈیڈیٹ ان کے ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ نے کوئی وہ نہیں کیا کہ اس سیٹ پہ کم از کم کہ وہ آپ کی حمایت کرتے اور آپ کے ساتھ ہوں؟ اصل میں ایسا ہی ہے کہ سیاست بڑی عجیب و غریب چیز ہے. ابھی ایک پرائمری شاہ کے مقابلے میں اخبار میں اس کی بھتیجی کھڑی ہو گئی ہے, بالکل ہنا شاہ جیلانی کی بھتیجی. تو وہ ہوتا ہے ایسا کہ سیاست میں دوستیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں, سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے. تو ویسے ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی نہیں, نہ انہوں نے بات کی, نہ ہمارے جو وہ تھے ہمارے پارٹی کے جو بات کرنے والے تھے, جو ہمارے جنہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی, اس نے بات نہیں کی ان سے. لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, وہ بہت بڑا آدمی ہے. ہم تو چھوٹے لوگ, بڑے آدمی ہم چھوٹے لوگ ہیں, لیکن یہ تعلقات اچھا ہے. اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس طرح سے غلام الرحمان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. سب کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات ہیں, لیکن کیونکہ پرانا آدمی ہوں تو سب کے تعلقات ہیں. لیکن ایسے کہ الیکشن میں ہر ایک اپنی اپنی پارٹی کو کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے کہ پارٹی کا. حاجی صاحب, کچھ عدالتی فیصلے آئے ہیں جو کہ ایک خاص سیاسی جماعت کے فیور میں جاتے ہیں, تو ان عدالتی فیصلوں کو لے کر پھر کچھ سیاستدان جو ہیں وہ پھر کچھ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تعلقات چاہیے تو یہ کہ عدالتیں جو ہے تو فیصلہ میرٹس پہ کریں. جب فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے تو پھر تحفظات کا لوگ اظہار کرتے ہیں. تو یہاں پر کچھ فیصلے ایسے ہوئے جن پر سیاستدانوں کے تحفظات ہیں. اچھا حاجی صاحب, جو 8 فروری کے الیکشن جب ہو جائیں گے اور جیسے بھی ہو جائیں, تو اس کے نتیجے میں جو وجود میں آنے والی جو پارلیمان, صوبائی اور قومی اسمبلی ہے, اس کی حکومتیں ہوں گی, وہ کیا جو موجودہ ایک بحرانی کیفیت, ایک غیر یقینی جو صورتحال نظر آ رہا ہے, کیا اس کا خاتمہ ہو جائے گا پاکستان سے؟ امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ جب الیکشن ہو جائے, اور الیکشن وہ کیا کہتے ہیں کہ صاف و شفاف ہو, کوئی بےایمانی نہ ہو, وہ کھلے اور اس میں کوئی انٹرفیرنس نہ ہو, گڑبڑ نہ ہو, اور صاف و شفاف. اور یہی ہمارے ملک کی ایک کا استحکام ہوگا, اور معاشی بھی اور سیاسی بھی, کہ اگر صاف و شفاف انتخابات ہوں, اور جس کو کہتے جس کو پیا چاہے وہی سواگن ہو, جس کو اللہ میاں کرے وہی کامیاب ہو, وہیں وہ تو حکومت بنائے تو بہتری ہوگی. اور لیکن جب انٹرفیرنس کریں گے آپ ایک کو پیچھے ہو کے, تو پھر اس میں وہ چیز نہیں آتی, پھر وہ ایک جو وہ ہوتا ہے بحران, وہ رہتا ہے, وہ بحران ختم نہیں ہوتا. اور اس میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں تو یہ بحران بالکل ختم ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میرا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا. ہمارا اقتصادی, ہماری سیاسی حالات بھی بڑے خراب ہیں, لیکن اقتصادی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ہمارے ممالک, جو ممالک ہیں وہ بہت اونچی جگہ بیٹھے ہیں, اور ہم بڑے نیچے چلے گئے ہیں. اور ہماری ساری سیاسی
ہماری ساری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں. دیکھیں نا اب آج ہمارے پاس 8-10 ابھی کہتے ہیں 10-12 بلین ڈالر ہوا ہے زر مبادلہ. بالکل فاروق. اب یہ انڈیا کے پاس 700 ہے, 700. افغانستان کے پاس 800 ہے بلین ڈالر, اور باقی ایران اور چائنا تو بہت آگے ہے. تو اب افغانستان جیسا چھوٹا ملک ہے وہ IMF کا قرض دار نہیں ہے, اور ہم کئی قرضوں میں ڈوبے ہیں, ہماری آنے والی نسلیں بھی ڈوبی ہیں. تو ہمارے سارے سیاسی فیصلے غلط ہوئے, اور جب سیاسی فیصلے غیر سیاسی لوگ کرتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہی وجہ ہوئی کہ ہمارے سیاسی فیصلے غیر سیاسی لوگوں نے کیے تو وہ تباہ ہو گئے. پاکستان توڑا, پھر غیر سیاسی لوگوں نے توڑا, پھر افغانستان کی جب جنگ غیر سیاسی لوگوں نے لڑی تو وہ بھی تباہی. آج تک ہم اس میں مارے جا رہے ہیں ادھر. اور پھر یہ سب سے بڑی ظلم یہ ہوا کہ افغانستان میں جب جھگڑا ہوا اس میں ہمارے ولی خان رسوت کہتے تھے کہ روس امریکہ کی جنگ ہے, اپنے بچوں کو مت مروائیں, یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے. کوئی سنتا نہیں تھا, کہتے تھے یہ روس کا ایجنٹ ہے. اس نے کہا کہ ہماری دھرتی پہ آگ لگائی تو اس میں بہت کچھ جلے گا. آج تک لوگ جل رہے ہیں, آپ اندازہ لگیں وہاں بھی یہاں بھی, افغانستان میں یہاں بھی. مر کون رہا ہے؟ پختون. بالکل افغان پختون افغان مر رہے ہیں. نہیں تو یہ ہمارے لیے تو بہت ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے نا. اور ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو سیاست نہیں سمجھتے تھے. اور سیاست بڑی مشکل گیم ہے جی. اور جو 7-8 اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں بات کہتا ہوں, کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے, جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے نا وہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو وہ زندہ ہوتا ہے لیکن مر جاتا ہے, اسے کوئی پوچھتا نہیں, اس کا سبارڈینیٹ اس کو سلام بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور سیاستدان بس موت کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. بالکل. بھٹو زندہ ہے, قائد اعظم زندہ ہے, میرا ولی خان زندہ ہے, میرا بادشاہ خان زندہ ہے, بالکل مر کے بھی زندہ ہے. جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے وہ ریٹائر ہوتے ہی مر جاتا ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں, زندہ ہوتا ہے لیکن پولیٹیکلی مر جاتا ہے. پولیٹیکلی وہ مر جاتا ہے. وہ مانتے نہیں, وہ کہتے نہیں ہم ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ حاجی صاحب, ہم نے بہت سا ٹائم دیا.